اور یہی پہلو اس موضوع کو ادبی اور سماجی تحقیق کے لیے اہم بنا دیتا ہے. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر سمیرہ نے بہت وقیر مضمون پیش کیا ہے اور بہت محنت سے لکھا ہوا یہ مضمون بہت قابل تعریف ہے. اس گفتگو سے پہلے میں اس کا تھوڑا سا پرسپیکٹو سیٹ کرنا چاہوں گا. اس کا شروع کا تقریباً 30-40% حصہ جو ہے اس میں قرون وسطیٰ کے دور میں جو کنیز کا ادارہ تھا اس کا ذکر ہے، جس میں اسلام سے پہلے کے اعتبار میں یہ انسٹیٹیوشن کس طرح تھا، مسلمانوں کے اعتبار میں عربوں کے ہاں یہ کس طرح سے رہا، پیغمبر اسلام کے زمانے میں، خلفاء کے زمانے میں، پھر بنو امیہ کے زمانے میں، بنو عباس کے زمانے میں، عثمانیوں کے دور میں، مغلوں کے دور میں، اور پھر یہ جو دور شروع ہوتا ہے جس میں ہمارے اردو ناول آنا شروع ہوتے ہیں. تو یہاں یہ انسٹیٹیوشن پلیز بیٹھ جائیں. یہ پچھلے 250-300 سال کا جو اردو ناول کا دور ہے، جب یہاں مسلمان قرآن بھی اور جو ہندو راجے مہاراجے تھے وہ ان کا زوال ہوتا ہے اور برطانوی نظام آتا ہے جس میں یہ غیر قانونی ہو جاتا ہے اور پھر یہ ایک اور انسٹیٹیوشن کی شکل اختیار کر لیتا ہے جو ہمارے اردو ناولوں میں نظر آتی ہے. تو اس پرسپیکٹو میں رکھتے ہوئے اس مضمون پر گفتگو کریں کہ نہ صرف ہم اس بعد والے انسٹیٹیوشن کو اور جو پہلا ایک انسٹیٹیوشن سینکڑوں سال تک رہا ہے اس کا ایک موازنہ اس مضمون میں دیا ہے، یعنی اس کا عنوان ہی اس دور اور اس دور کا ہے کہ وہ جو تاریخوں کے اندر ہم پڑھتے ہیں جو قرون وسطیٰ کی تواریخ ہے اور جو کہ بادشاہوں کے، سلاطین کے، خلفاء کے زمانے میں رہا، اور پھر یہ جو دور ہے اس میں ہمارے ناولوں میں جو یہ انسٹیٹیوشن نظر ہے، یہ ایک تفاوت ہے، ایک کمپیریزن ہے. اور آگے اب آپ لوگ اس تناظر میں رہتے ہوئے اس گفتگو کو لیے آگے بڑھائیں. شکریہ جناب. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایسا ایک منٹ حدیث تو سن. کیونکہ میں علی گڑھ میں 21 سال کی عمر تک رہا ہوں. آپ یقین کیجئے کہ اس قسم کی اردو میں نے یہاں پہلی بار سن رہا ہوں. میں یہاں پر بھی 50-55 سال یہاں آ رہا ہوں. اتنے صحیح تلفظ، اتنی اچھی ادائیگی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اردو میں یہاں ابھی تک بہت سارے، میں اس سے بھی پہلے وہ کواڑ کو کواڑ کہا جا رہا تھا، تو مطلب تلفظ کی ادائیگی جو ہے، میں یہ کہتا ہوں یہ کیسے امریکہ وغیرہ رہی ہیں، لگتا ہے تو علی گڑھ سے آ رہی ہیں یا لکھنؤ سے یا حیدرآباد دکن سے آ رہی ہیں، سمجھے، یہ لگتا ہے وہاں سے. لیکن جہاں تک تعلق ہے اس کا، کیونکہ انگریزوں کے بعد 16ویں صدی کے بعد جو نوابین کو بخشا گیا تھا ان کے انداز یہ تھے جو جیسے کہ تمام افسانوں میں آتا ہے اور بہت ساری کتابوں میں تاریخ کی آتا ہے. لکھنؤ میں کیا ہوتا تھا، لونڈیاں کیا کرتی تھی، رشتے کون کراتے تھے. اس زمانے میں عطر فروش بھی ہوتے تھے. عطر فروش جو تھے، عطر فروش یا عطر فروش جو کہتے ہیں، جو میں پنجابی ہوں، عطر فروش، ٹھیک ہے جی، عطر فروش ہوتے تھے. جی پلیز خاموش رہیے، فروش جو تھے، پلیز خاموش رہیے. باقاعدہ ان کے پاس شجرے ہوتے تھے عطر فروشوں کے پاس، نوابین کے
بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ ایک شخص تھا، ایک مرزا رسا کے میں نے ایک افسانہ پڑھا اور ایک ناول پڑھا ان کا، تو اس میں یہ تھا کہ ایک نواب زادہ جو تھے وہ ایک طوائف کے بچہ پیدا ہوتا ہے تو لا کے اتنی مغلوب، اتنی مجبور ہوتی تھی، ان کی جو بیگمات ہوتی تھی اف نہیں کرتی تھی، اور بچہ باہر سے لے کر آئے ہیں اور بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، ٹھیک ہے جی، اب پرورش ہو گئی اس کی۔ اس پرورش کا نشانہ یہ ہوا کہ ایک عطر فروش جو تھا اس نے جا کے کہا کہ جناب یہ جو آپ رشتہ کر رہے ہیں اس میں تو کج ہے۔ کہنے لگے کیسے کج ہے؟ تو اس نے کہا مشاعرے کی محفل کو آراستہ کیا جائے، محفل جو تھی مشاعرے کی آراستہ کی گئی، اس کے اندر وہ اس سستے زمانے میں 5000 روپے کا ایک شیشی عطر کی جو تھی وہ لے کر چلے سب کی طرف۔ آخر کے اندر نوجوان کی طرف جس کا رشتہ ہونا تھا اس کے پاس لے کر جس وقت گئے، جان کر وہ شیشی جو تھی نیچے پھینک دی، ٹوٹ گئی۔ کہنے لگے بیٹے آپ کی تو قسمت میں نہیں تھا۔ وہ جو تھا بچہ جو نوجوان جس کی شادی، اس نے روئی تو ان کے ہاتھ میں تھی، روئی سے لے کے ایسے زمین پہ لگایا اور نواب صاحب کی طرف اشارہ کہا یہ کج ہے۔ تو خاندان اور خون جو ہوتا ہے وہ بھی اور طبائف بھی، اب یہ پتہ نہیں ہے کہ اس نے کس کانٹیکٹ پہ لکھا۔ ہمارے نزدیک تو سب برابر ہیں انسان، ٹھیک ہے، ہماری جو تربیت ہے، ہماری جو تعلیم ہے، نہ ہمارے پاس کلاسیفیکیشن ہے، نہ غریب غربا، جو بھی ہے سب انسان برابر ہے بس۔ جی شکریہ۔ پھر سے میں درخواست یہ کروں گا کہ جو اس مضمون کا اصل پرسپیکٹو ہے اس پر فوکس کرتے ہوئے گفتگو کی جائے۔ جی کامریڈ، پہلے تو یہاں پہ چلتے تو تنقیدی اجلاس ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت تو تعریفی اجلاس ہی بنتا ہے کہ کامریڈ نے جو چیز پیش کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کارل مارکس نے جو کہا تھا کہ یار یہ جو پچھلی ساری تاریخ ہے پری میچور کمیونزم کے بعد کی، یہ ساری طبقاتی جدوجہد کی تاریخ ہے جس کے اندر امیر اور غریب کی لڑائی ہے، اور اسی امیر اور غریب کی لڑائی میں یہ لونڈی اور انہوں نے جو لفظ یوز کیے ہیں صادر ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ بہت زبردست چیز پیش کی ہے، غلام داری، جدید داری اور میرا خیال ہے سرمایہ داری کو بھی انہوں نے آگے ٹچ کیا ہے کہ یار یہ تینوں جو طبقاتی نظام ہیں ان کے اندر جو کمزور ہے، سازدار ہے، عورت کمزور ہے، اس کو لونڈی بنایا گیا، ساتھ غلام کا بھی انہوں نے لفظ یوز کیا ہے، انہوں نے صرف لونڈی تک نہیں رکھا۔ تو یہ طبقاتی اس نظام کے اندر سازدار ہے، یہ جو غلام داری ہے وہاں پہ بھی مزاحمت ہوئی ہے، جدید داری میں بھی مزاحمت ہوئی ہے، اور اس ٹائم سرمایہ داری کے اندر بھی مزاحمت ہو رہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہاں پہ جو اسلام کے اندر اس کی تشریحات کامریڈ نے بھی بتائی ہیں، ہم جو سمجھتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے آ کے اصل میں تو یہ ختم کر دیا تھا، لیکن کیونکہ میں اپنا نقطہ نظر پیش کر رہا ہوں، بعد میں آپ کامنٹ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں جب عربی کو اجمی پر، گورے کو کالے پر، امیر کو غریب پر کوئی فوقیت نہیں ہے، سب برابر ہیں، مساوات ہے، اور جو بعد میں پھر امیر المومنین بھی آئے ہیں خود اپنے کام خود کر رہے تھے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ہاتھ سے اپنے کام خود ہی کرتے تھے، پھر یہ گنجائش، یہ تضادات تقریباً ختم ہو جاتے ہیں۔ ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ یار اسلام بھی اصلاح پسندی تھا، پورا سسٹم نظام کے خاتمے کی بات اس نے نہیں کی، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کہیں قرآن کی آیتیں بھی آئی ہیں نا تو اس کے اندر بھی یہ تو کہا گیا ہے کہ یار عورت کو آدھا حصہ دیا جائے، کسی جگہ پہ لونڈی کے حصے کی بات یا کسی غلام کے حصے کی بات نہیں آئی، اس کا مطلب ہے دو کو انہوں نے سامنے رکھا ہے، ایک مرد کو اور ایک عورت کو، دو حوالے دیے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم، اس نظام کے اندر اس وقت یہ جو نظام ہے اس کے اندر اس وقت یہ غلامی جو ہے اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اس وقت ہم کہتے ہیں قلت کا سماج تھا، اب قلت کا سماج جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اب اوور پروڈکشن کا سماج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹائم ہمارے جیسا جو دوسرا انسان ہے اس کو ہمیں غلام نہیں رکھنا چاہیے، اور وہ غلامی اگر ختم ہوگی تو ساتھ ذرا اسی سسٹم، اسی نظام کے خاتمے سے جڑی ہوئی یہ بات ہے کہ جب تک یہ اس وقت جو سرمایہ دارانہ طبقاتی نظام ہے جس نے پوری انسانیت کو اس ٹائم غلامی میں رکھا ہوا ہے، اسی کے لیے وہ جبر کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، استحصال کر رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، اس کے خاتمے کے ساتھ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زبردست یہ انہوں نے ناول لکھا ہے، ہمیں اس کے اوپر ایک تحریک دی ہے انہوں نے، اور مضمون کامنٹ کی طرح ان چیزوں کے اوپر اس طریقے سے نہیں خوب رکھتے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا لکھا ہے، اس سے ہمیں ایک تحریک ملی ہے، اور ہم اس جدوجہد میں سمجھ لیں اپنا قدم جو ہے وہ آگے بڑھتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ بہت دھنیہ۔ جی فہد صاحب، جی ایک منٹ۔
جی بہت شکریہ میم. بہت زبردست اس مضمون کے اندر جو میرے لیے بہت نئی چیزیں تھیں، جو اصطلاحات اس دور کی آپ نے ہمیں بتائی ہیں، چھوکریوں کا کیا مطلب ہے یا خواص کسے کہتے ہیں، میرے لیے بہت نئی باتیں تھیں اس طرح سے دیکھنا وہ پوری ایک. اچھا، ایک سے لے کے میرے دو سوال ہیں. ایک تو یہ ہے، کیا کسی ناول نگار نے جب یہ ختم ہو رہی ہے رسم، انگریز نے جیسے بین کر دیا، تو کیا اس کی اچھائی میں اور اس کی تعریف میں بھی بات کی ہے؟ آپ کی نظر سے ایسا کچھ گزرا؟ پھر میں اگلا سوال بات اس کو بعد میں لے لیں گے. ابھی آپ نے سوال اچھا، ایک تو یہی سوال ہے کہ کسی نے اس کی تعریف پہ یا کوئی ناول یا کوئی اس طرح کی چیز آپ کی نظر سے گزری. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ماڈرنٹی کو جہاں ہم بہت ساری چیزوں کا قصوروار سمجھتے ہیں، تو یہ کریڈٹ تو ماڈرنٹی کو ہی جاتا ہے کہ اس نے اس چیز کو کی. تو ہمیں جو ہر وقت ہمارے دوست ماضی کو ایک بہت ہی خوبصورت اور دل فریب جگہ قرار دیتے ہیں، آپ کے اس مضمون سے تو وہ لگا کہ وہ کچھ طبقے کے لیے ہی دل فریب تھی. تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ ماڈرنٹی کا اس میں کیا عمل دخل تھا اور کیا وہ. یہ دو سوال ہیں. اور باقی لوگ بات کریں گے. جی آپ بات کریں. کوئی نہیں ہر شخص کے دماغ کی نا ایک تھرو ہوتا ہے اور ایک انٹلیکچوئلزم کا رینج ہوتی ہے کہ وہ کس جگہ پہنچتا ہے، وہاں سے کیا پک کرتا ہے، پھر اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے کون کون سے لفظ استعمال کرتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ چھوٹی عمر کی ہیں، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ کوئی جگہ پہ کوئی کمی نہیں چھوڑی. جو انہوں نے سوچا ہوا تھا صحیح لفظ یوز کیے، صحیح معنی ادا کیے، اور جو امیجز بنے، میں نہیں بلکہ اور لوگ بھی جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یوں لگتا تھا کہ ہم اس دور میں چلے گئے. نہ صرف لفظ بلکہ وہ ساری کشیدہ کاری جتنی بھی ہوئی ہے، ایک مخصوص قسم کی ہمدردی ہوگی. آج کل کے جو نوکر یا غلام ہمارے ہاں کام کر رہے ہیں، یہ لیسن وہاں سے بھی ملتا ہے کہ ہم چاہے اس دور کے نہیں ہیں، ہم وہ اتنی زیادہ ان کے ساتھ بھی توہین آمیز رویہ نہیں رکھتے، لیکن پھر بھی اپنے اوپر نظر ثانی کریں کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. نام بتائیے. ایک تو یہ کہ شروع میں جو اس مضمون کا جہاں سے اسٹارٹ ہے، وہاں پر تو آپ نے عربوں کے ہاں یا دیگر اقوام میں لونڈی کا جو مقام ہے وہ آپ نے بیان کیا، وہ مطلب بہت اچھا لگا مجھے. لیکن آگے چل کر جو آپ نے اردو ناول جہاں سے شروع ہوا ہے، وہاں سے آپ نے لونڈی کا جو کردار ہے وہ تو بہت اچھے سے آپ نے، لیکن اس میں میرے خیال میں اگر آپ زمانی ترتیب کو بھی کرتے اس میں، اور مطلب ایک ترتیب سے آ جاتا نا کہ ہمارا جو کلاسیکل ناول ہے اس میں لونڈی کو کیا درجہ دیا گیا یا مطلب اس کے ساتھ کیا سلوک جو ہے وہ روا رکھا گیا. اور پھر آج کے دور میں تو ویسے تو بہت مطلب عمدہ مضمون تھا اس حوالے سے، لیکن ایک مطلب مکسر جس طرح مکس ہو گئی ہے نا چیزیں، اس طرح مجھے لگ رہا ہے اس طرح. تو اگر اس میں مطلب ایک ترتیب سے آ جاتا نا تو وہ میرے خیال میں زیادہ بہتر. باقی تو اوور بہت اچھا مضمون تھا، مطلب ناول کو نئے انداز میں دیکھنے کا مطلب ہمیں تحریک ملی. بہت شکریہ. جی انہوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ ڈاکومنٹ کیا اور بہت خوبصورتی کے ساتھ ڈاکومنٹ کیا ہے تاریخ کو. لیکن اس میں کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر ماضی میں کچھ اس طرز عمل کے کچھ یا سلیوری کے کچھ اصول تھے، تو جو کیپٹلزم کا ارتقا ہوتا رہا وہ زیادہ خطرناک صورتحال اختیار کر لیا اس نے. پہلے تو پھر بھی ان کے کچھ حقوق تھے، لیکن آپ آگے دیکھیں تو انہوں نے بالکل ایک کموڈیٹی کے طور میں گھروں میں ان کو ایک آرائشی یا ایک اسٹیٹس سمبل کے طور پر رکھ دیا. اور ویسے موجودہ دور میں بھی یہ چیز چل رہی ہے. جو بھی دیہاتی پس منظر رکھنے والے کچھ اپر مڈل کلاس کے لوگ ہیں، تو ان کے گھروں کے اندر 2-3 ہزار روپے پر منتھ کے اوپر یا اس سے بھی کم سالانہ کے اوپر جو ہے وہ بچوں کی ایک فوج ہوتی ہے. اور ایسے نظر آتے ہیں ہمیں کبھی شاپنگ مالز وغیرہ جو کہ کیپٹلزم کا ٹیمپل ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ایسے ہمیں نظر آتے ہیں کہ لوگ بچے کھا رہے ہیں اور ایک جو ہے وہ ان کی
جی اس کے ساتھ. اور جو عموی دور کا اور جو عباسی دور کے جو آپ نے دکھایا اس کے اندر وہ ایک بڑا ٹیبو سبجیکٹ ہے. تو آپ نے بڑا اچھے طریقے سے یہ آپ کی جرت کو اس بات پہ سلام ہے. اور دوسری بات بھائی نے کی کہ ہم ماضی میں دیکھتے ہیں تو اکثر لوگ ماضی کا وہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ گراس واز آلویز گرینر. تو ٹروٹسکی کی جو بایوگرافی ہے اس کے اندر اس نے پہلا یہ لکھا ہوا ہے کہ میں اپنے بچپن کو کبھی بھی ایسا نہیں کہوں گا کہ وہ سرسبز دھوپ سے کھلے ہوئے ایک باغ کے اندر جھولے جھولتا تھا. اس نے کہا کہ دنیا کے ادب کے جو ایلیٹ ہے اس کا پھیلایا ہوا ایک بہت بڑا جھوٹ ہے, کیونکہ زندگی جو ہے وہ سب سے پہلے حملہ آور ہوتی ہے کسی کمزور کے اوپر, اور ایک بچے سے زیادہ کمزور کوئی نہیں ہوتا. تو میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا. باقی بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں نئی چیز سنانے کے لیے. جی آفتاب جی آواز خراب ہی کر نہیں آواز ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے, دور ہی رکھیں. جی صاحب صدر آپ کی اجازت سے پہلے تو داد بنتی ہے کہ انہوں نے جتنا اچھے طریقے سے پڑھا, تحریر بہت اچھی اور اس میں روانی تھی. عموماً یہ ہوتا ہے کہ مضمون جب آپ سن رہے ہوتے ہیں تو آپ کی توجہ تھوڑی ادھر ادھر ہوتی ہے, جبکہ کہانی اور افسانہ آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلتے. اس میں ایک ایسی گرپ تھی جو آپ کو الگ نہیں ہونے دے رہی تھی. لگ رہا تھا کہ آپ کو بہت کچھ مل رہا ہے. اچھا, اس سے یہ کہ یہ جو طبقاتی تقسیم ہے نا, اس حوالے سے بھی ایک کمال تحریر ہے. ہم جیسے بھی پیچھے ایک دوست نے بات کی, ماضی کی ہم بڑے تعریف کرتے تھے کہ وہ زمانہ بڑا اچھا تھا اور آج کیا اس دور سے ہم گزر رہے ہیں. لیکن اس تحریر نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ یہ جو طبقاتی سماج ہے یہ شروع سے ہی چلتا آ رہا ہے, کہ جو طاقتور ہے اس نے لوگوں کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے. اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو صاحب صدر وہ واقعات جو لونڈیوں اور غلاموں کے ساتھ ہوتے تھے وہ آج بھی ہو رہے ہیں. ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں اسلام آباد میں جو ایک فیملی تھی, وہ جو جج صاحب تھے اور ان کی بیگم تھی, انہوں نے ایک بچی کے ساتھ کیا سلوک کیا, اور وہ اسے گاؤں سے لے کے آئے تھے. اچھا, اب عموماً ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اب وہ انسٹیٹیوٹ باقی نہیں رہے جہاں سے آپ جاتے تھے, وہ مارکیٹیں نہیں جہاں آپ سے غلام خرید لاتے تھے. اب ہمارے ہاں لوگ غریب دیہاتوں میں جاتے ہیں, وہاں والدین کو کچھ روپوں کے عوض, وہ لاکھوں میں بھی نہیں ہوتے, ہزاروں میں بچی کو لے آتے ہیں اور وہ ساری زندگی کے لیے لے آتے ہیں. اور اکثر تو وہ پھر اس بچی کو ملنے بھی نہیں دیتے والدین سے. اچھا, پھر اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے یہ ایک الگ ایک طویل کہانی ہے. اچھا, اس سارے مضمون کو سنتے ہوئے عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمارے احباب جب لکھتے ہیں تو اس میں حوالہ جات نہیں دیتے کہ انہوں نے کہاں سے کون سا مٹیریل لیا ہے, اور اس میں وہ اپنی دھاک بٹھاتے ہیں کہ یہ سارا ہمارے ذہن کی کارستانی ہے اور یہ سارا ہم ہی نے لکھا ہے. لیکن انہوں نے باقاعدہ آخر میں جہاں سے جن ناولوں سے یا جن قرآن پاک کا بھی حوالہ ہے کہ وہاں سے انہوں نے کون سی چیز لی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک صرف ایک مقالہ یا مضمون نہیں ہے, ایک تحقیقی کام ہے. جی بالکل, وہ اس کا بھی ذکر ہے. اچھا صاحب صدر, میں سمجھتا ہوں کہ اس مضمون کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے, کیونکہ ہمارے ملک میں جہاں قرآن پاک سے بھی بیان دینے کا رواج ہے, اس میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ جس لانڈی کی, جن غلاموں کی, جن خواص کی بات کر رہے ہیں, یہ سسٹم ابھی ٹوٹا نہیں ہے, یہ جاری ہے. اور اس کو توڑنے کے لیے ایسی بہت سی تحریروں کی اور ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحبہ کو مبارک. جی ڈاکٹر صاحب ٹھیک. شہزاد صاحب سے معذرت اور صاحب صدارت سے اجازت کے ساتھ اتفاق سے میرا بھی تعلق
اردو درس و تدریس سے رہا ہے 35 بلکہ 43 ایئرس. 7 سال تک میں نے جو ایم فل اور پی ایچ ڈی کے جو تحقیقی کام ہے ایک یونیورسٹی میں, اس کا بھی میں گائیڈ رہا ہوں یا پروفیسر کہہ لیں. تو یہ جو عنوان ہے لانڈی اور خواص کا تاریخی پس منظر اور اردو ناول, اب آپ کی اجازت سے مجھے نہیں پتا کہ ڈاکٹر سمیرا عمر نے ان کا یہ تھیسس کا ٹاپک تو نہیں تھا, نہیں یہ ریسرچ آرٹیکل سر پی ایچ ڈی کا ہے. نہیں میں اصل ایک اور اینگل سے بات کرنا چاہ رہا ہوں نا. میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب ایک آپ کا ٹاپک پی ایچ ڈی کا اور تھا. تو ہوتا یہ ہے کہ اس طرح پلیز انٹرپٹ نہ کیا جائے. صاحب صدارت کی اجازت سے یہ جو ایک ہم نے جو ہے مطلب بے شمار کوئی ایم فل کے پی ایچ ڈی کے ناول جو ہیں تھیسس جو ہیں وہ پڑھے بھی اور ان کی گائیڈنس بھی کی 7-8 سالوں میں منہاج میں. تو ہم ہر سال ڈھونڈتے تھے کیونکہ 30-40-50 کی کلاس ہوتی تھی اور 10-12 پی ایچ ڈی والے بھی ہوتے تھے, تو ہمیں ٹاپک نہیں ملتا تھا کہ کوئی نیا ٹاپک. تو اب میں نے خود جو ہے اردو ناولٹ پہ پی ایچ ڈی کی, تو میں بھی فکشن کا میں نے بہت 7-8 سال ریسرچ کی اور یہ سارے ناول میں نے پڑھے کہ بھی اس جو ہے لحاظ سے کہ یہ ناول ہے یا ناولٹ ہے. میرا تو ٹاپک ناولٹ تھا. تو یہ ٹاپک جو ہے بہت اچھا ہے, لانڈی خواص اور تاریخی پس منظر اور اردو ناول, یہ ہے ادبی طور پہ میں بات کر رہا ہوں. اور اس میں سے آپ کے جو حوالہ جات ہیں, امراؤ جہاں ادا کا جو ہم پڑھتے تھے کہ وہ ٹھیکیدار وہ بیچ آیا, لکھنؤ اودھ میں بیچ آیا. تو اچھا اسی طریقے سے یہ ٹاپک جو ہے واحدہ تبسم کے ہاں ہے نواب خاندانوں میں. اسی طریقے سے ایک اور صاحب ہیں جن کے ناولٹ ہیں سفید پھٹا ہوا دودھ, کیا نام تھا اس کا, خان صاحب ہیں, 3-4 لوگ مجھے نام بھول گیا. ان کا بھی یہ ٹاپک تھا کہ نوابین کے ہاں جس طریقے سے یہ جو لانڈیوں اور غلاموں کے نوکروں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. یہ میں نے کہا 2 یا 3 افسانے منٹو کے بھی ہیں. اردو افسانوں میں تو بہت اس کی دربار ہے. ناولوں میں جو آپ نے خاص طور پہ چنا, یہ ٹاپک جو ہے ناول کے لیے آپ کا جو ہے بہت ہی زبردست جو ہے کام ہے. نمبر 2 ایک ہوتا ہے, کیونکہ اب میں پروفیسر رہا ہوں تو میں وہ تھوڑی سی ایک پروفیسر والی بات کروں گا. ایک زبان ہوتی ہے افسانوی, ایک ہوتی ہے تنقیدی. اس میں آپ نے مطلب ہے کہ تنقید کا اپنے لکھی تو تنقید ہے, لیکن آپ نے افسانوی اور تنقید کے درمیان بھی ایک زبان ایجاد کی, یعنی جو زیادہ مطلب ہے کہ آدمی کو تھکاتی بھی نہیں ہے, الجھاتی بھی نہیں ہے اور بات بڑھاتی چلی جاتی. اب صاحب صدر میں اصل مضمون کی طرف آتا ہوں کہ یہ تو موضوع تھا. مضمون کی جو ڈیپتھ ہے, مجھے لگتا ہے کہ اس مضمون کے پیچھے بھی ایک مضمون ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ سب سے جو اولڈسٹ پروفیشن ہے یہ پراسٹیٹیوشن, تو یہ پراسٹیٹیوشن کی ایک شکل ہے. یعنی وہ جو ہزاروں سال پہلے وہ جو کہانوں کے اور وہ جو پہلے عبادت گاہوں میں لانڈیاں ہوتی تھیں, ہوتے تھے, پھر عربوں میں قبل از اسلام بھی, اسلام کے دور میں, کیونکہ ایک دم سے اسے ختم نہیں کیا جا سکتا, تو اس کے بارے میں بھی ہے. لیکن میں جہاں تک کہوں گا کہ خلافت راشدہ کے بعد آپ نے تو بہت لکھا ہے اس پہ, اور تاریخ کے آپ آدمی ہیں, میں تو ایک طالب علم ہوں تاریخ کا صرف. خلافت راشدہ کے بعد جو ملوکیت آئی ہے, تو جیسے ایک ملوکیت میں دوسرے ظلم ڈھائے جاتے ہیں, لانڈی کا بھی انسٹیٹیوشن بدلا. پھر اس کے بعد عباسیہ کے بعد دوسری جو ساری سلطنتیں ہیں, اس میں یہ ہے کہ بات وہی ہے بنیادی طور پہ طبقاتی طور پہ. وہ لوگ جو برسر اقتدار بھی تھے اور جو بینیفٹ لینے والا جو ایک مافیا ہوتا ہے,
یعنی وزراء، ان کے مشیر، جاگیردار، ان کے جو درباری، جن کے سے چلتا ہے سارا جو حکومت، نظام حکومت، اور باقی غریب غربا جن سے مالیہ وصول کیا جاتا ہے، اور جن کے بھیڑیں اور جن کی بکریاں جو ہے وہ ان کے لشکروں کے کام آتی ہیں کھانے کے. تو وہ ایک ساتھ یہ چلتا رہا کہ وہ جو ایک جو سلطنتوں کا سلسلہ ہے، جتنے بھی سلسلے کی بتائے گئے، یہ علامہ تھا، یہ تھے اپنا پٹھان تھے، کیا تھا نا، اور پھر مغل تھے، تیموری، جو بھی تھے. اب ساروں میں سلسلہ وہی ہے، ملوکیت والا. اب مغلوں کے بعد جب یہ دور آتا ہے اس کا انگریزوں کا، تو انگریزوں نے اس قانون کو ختم کیا، ستی کے قانون کو ختم کیا، انہوں نے اس کو قانون کو ختم کیا. اور یہ میرا خیال ہے کہ ان کا ایک احسان تھا کہ ستی کا قانون خاص طور پہ، یہ جو انسٹیٹیوشن تھا پروسٹیٹیوشن والا، جو لونڈیوں اور غلاموں اور وہ کنیزوں کی شکل میں یہ تھی پروسٹیٹیوشن ہی، لیکن اس میں شرفا کا ایک پردہ ڈال دیا گیا. اصل میں بات یہ ہے کہ وہ تہذیب جو جسے کہا جاتا ہے لکھنؤ کی اور اس کی اودھ کی جو تہذیب تھی، اس میں جی بہت ایک تہذیب سکھائی جاتی تھی اور اتنی مہذب ہوتی تھی ناکائیں یا یہ جو طوائفیں کہ ان کے ہاں شرفا کے بچے جو ہے تہذیب سیکھنے جاتے تھے. یہ محض ایک بکواس ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سارا جو تھا وہ لکھنؤ کا وہ سارا جو طبقہ تھا کرپٹ تھا. لکھنؤ میں بہت بڑی علمی درسگاہیں بھی تھیں، اہل تشیع کی بھی اور اہل سنت کی بھی. بڑے بڑے عالم بھی پیدا ہوئے اور بڑی بڑی طوائفیں بھی پیدا ہوئے. وہ جو زوال کا ایک دور ہے اس میں یہ سارا پردہ ڈال دیا گیا. بات وہی ہے کہ وہ جو ہے 500 روپے والی طوائف جو ہے وہ 50,000 کی جو ہے ایک لونڈی وہ بن کے رہتی تھی، اور صرف یہ ہوتا تھا نکاح نہیں سے خدمت گار ہیں. وہ جو باقی جو ہے وہ جو ایک ذکر انہوں نے کیا کہ ان کے جنسی ضروریات بھی ہوتی تھی، اور اس کے علاوہ بھی وہ جو کوٹھوں پہ جاتے تھے، اور نوابین جو ہے کا کوٹھوں پہ جانا ایک کلچر تھا، اور اس کو بڑے فخر کی بات سمجھی جاتی تھی کہ فلاں نے اتنی طوائفیں جو ہیں رکھی ہوئی ہیں، فلاں صاحب جو ہے اتنے جو ہے طوائفوں کو جو ہے وہ خرید سکتے ہیں اور ان کی خدمت کر سکتے ہیں. اور اس کے آگے چلیے، اس کے بعد جو مطلب ہے کہ انگریزوں کا جو دور ختم ہوتا ہے، چلو میں یہاں سے لیتا ہوں 47 کے بعد اس پروسٹیٹیوشن کی اصل جو ہے جو سب سے بد شکل ہے وہ شروع ہوتی ہے کہ وہ جو مغلوں کے دور سے ویسے شروع کہا جاتا ہے جو بازار حسن بنے، اور اس میں عورت جو ہے وہ گوشت کی طرح بیچی گئی، اور ترقی پسندوں کے ہاں بہت سارے جو ہے خاص طور پہ منٹوں کے ہاں تو موضوع یہی تھا. یعنی وہ عورت کی جو طبقاتی طور پہ تضحیک تاریخی طور پہ ہو رہی تھی، وہ ماڈرن نئے زمانے میں بھی اس سے زیادہ بری ہوئی. اور مختصر کروں بات نبی ہو رہی، آج 2026 میں ہم دیکھیں تو وہ اب یہ جو آپ ڈی ایچ اے کر لیں یا بڑے بڑے بالا خانے وہاں سے اٹھ گئے، اب وہاں پہ کوٹھیوں میں یہ ہوتا ہے، اور وہاں سے مستفید وہی جو ہے پریویلیج مافیا ہوتا ہے. عام مڈل کلاس کا آدمی، غریب آدمی وہاں جانے کا تصور نہیں کر سکتا. تو یہ ایک تاریخی طور پہ وہ جو جبر تھا، وہ جو عورت کو لونڈی بنانے کا سلسلہ تھا، وہ اس کے نام بدلتے چلے گئے. عورت، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مرد آزاد ہو گئے، مرد بھی غلام ہیں، لیکن عورت جو ہے وہ غلام ہونے کے ساتھ دوسرا درجہ اس کا جو نام ہے لونڈی، اور جسے جو ہے ذرا مہذب الفاظ میں طوائف کہا جاتا ہے، یا آرٹسٹ کہہ دیتے ہیں، یا فلم آرٹسٹ کہہ دیتے ہیں، یا شو کے لوگ کہہ دیتے ہیں. اب میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا کاروبار یہ، لیکن وہ پردہ وہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے اور مرد کے وہ جو محبت والے جنسی جو ہے تعلقات تھے، وہ ان کا نام و نشان مٹ گیا، اور عورت ایک کموڈٹی رہ گئی. وہ اصل میں موضوع وہی طبقاتی ہے، بات وہی جو مارکس کی ہے، بات وہی لینن کی ہے
لیکن انہوں نے اسے ایک ادبی پیرائے میں، ایک تنقیدی پیرائے میں پیش کیا، اور میں بہت لمبی باتیں کر سکتا تھا، مجھے ذہن میں اور بھی بات تھے، ٹائم زیادہ ہو گیا. میں صرف مبارکباد دے سکتا ہوں کہ بہت اچھا موضوع ہے، اور یہ موضوع چل رہا ہے. یہ نہیں کہ وہ لوڈی اور وہ ختم ہو گئے. غلام، ہم سب غلام ہیں. اب لوڈیاں جو ہیں وہ جس شکل میں بھی ہوں. شکریہ.